الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا. الحمد للہ کثیراً. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم، اس کے فضل و کرم کے ساتھ ہم شہر رمضان سیریز کر رہے ہیں. الحمد للہ ہم نے پریویس سیشن میں سبحان اللہ دیکھا تھا کہ رمضان شہر المواسات اور صدقات کا مہینہ ہے. سبحان اللہ رمضان. اور الحمد للہ اس کے ریلیٹڈ لنکس بھی میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیے تھے. امید ہے کہ آپ سب نے سبحان اللہ سیشنز سے بھی اور ان کے ریلیٹڈ لنکس سے بھی سبحان اللہ فائدہ لیا ہوگا. اور ہم نے اس میں بہت کچھ سیکھا تھا الحمد للہ کہ جو ہے ایک دوسرے کے لیے سبحان اللہ لو اینڈ کیئر سکھاتا ہے اسلام. سبحان اللہ انسانوں کے لیے بھی اور دوسرے مخلوقات کے لیے بھی سبحان اللہ کہ ان سے محبت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کو معلوم کریں، ان کی مدد کریں، حد الوسع ان کے اوپر احسان کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے کاموں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت عطا فرماتے ہیں جب ہم دوسروں کے لیے خیال رکھتے ہیں ان کا. سبحان اللہ. یہ سب کرنا کس کے لیے ہے؟ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. جب ہم کریں گے، جتنا ہمارا اخلاص مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دیں گے. ہم نے دیکھا تھا کہ دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ سبحان اللہ کچھ بھی، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا، وہ سب کے سب نعمتیں ہیں. اور یہ سب کچھ ہمیں فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے. جس مالک نے دیا ہے اسی مالک کے لیے ان سب کو لگانا ہے. اور صرف عبادات میں نہیں، معاملات میں بھی سبحان اللہ کیا ہے کہ جو ہے اسلام صرف نماز روزہ عبادات کا نام تو نہیں نا. ہمیں الحمدللہ بہترین طور پر سمجھ آ گیا ہم نے جب لاسٹ سیشن اٹینڈ کیا، تو اٹس مچ مور بیٹر دین دیٹ. اسلام صرف سبحان اللہ عبادات کی حد تک نہیں، بلکہ اس سے کئی بڑھ کر ہے اسلام. سبحان اللہ کہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں معاملات سکھاتا ہے. یاد رکھیں اگر آپ دن رات عبادت کرتے، اگر آپ کے معاملے صحیح نہیں تو بے شک سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. یاد رکھیں سبحان اللہ. اس لیے اپنے معاملات کو صحیح کریں، چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یا پھر لوگوں کے ساتھ ہے. اللہ یعنی حقوق اللہ ہے یا پھر حقوق العباد ہے، ہر ایک کو برابر سے ادا کرنا ہے ہم نے. سبحان اللہ یہ عبادات جو ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز روزے کی شکل میں اور باقی زکوٰۃ حج وغیرہ کی صورت میں جو عبادات رکھے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ ہمارے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے رکھے ہیں. یاد رکھیں سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ جتنی عبادات اہمیت رکھتی ہیں اسلام میں، اتنی ہی معاملات بھی اہمیت رکھتی ہے. تو اپنے معاملوں کو ہم نے بہتر بنانا ہے. یاد رکھیں. اور جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں اسے اللہ نے کیا کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. سبحان اللہ. تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اور بڑھ کر اسے واپس لوٹائے. جتنا آپ سبحان اللہ احسان کے لیول پہ دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کو اتنے ہی احسان کے ساتھ واپس لوٹائیں گا. یاد رکھیں. اور زیادہ کر کے واپس لوٹائیں گا. سبحان اللہ. اور ہم نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت بیوٹیفلی بیلنسڈ دین ہے نا ہمارا الحمدللہ، کہ جو ہمیں ہر طرح سے زندگی کو خوبصورت بنانا سکھاتا ہے. سبحان اللہ. ایک کامیاب ترین زندگی کا ہمارے سامنے نمونہ پیش کرتا ہے جو کہ خوشیوں بھری زندگی ہے، انجوائمنٹ سے فل ہے. سبحان اللہ. جو اسلام کو فالو کرتے ہیں سبحان اللہ وہی واقعی میں جانتے ہیں، جو پریکٹیکل مسلمز ہوتے ہیں، کہ اصل میں اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. اور دین کہتے طریقے کو، کتنا خوبصورت طریقہ ہے سبحان اللہ زندگی کا. اگر ہم گزاریں گے تو دنیا و آخرت میں خوشیاں اور سبحان اللہ کامیابی ہی کامیابی سبحان اللہ ہمیں ملے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طور پر اسے لینے کی توفیق دے. اور رمضان میں خاص کر سبحان اللہ اس لیے کہ جو ہے شہر المواسات اور شہر الصدقہ اس لیے کہا گیا سبحان اللہ
اللہ کہ جو ہے رمضان میں اس کو کر کے ہم یہ جان لیں سبحان اللہ کہ ہم جب ایک مہینہ اسلام کو فالو کر سکتے ہیں، نماز قرآن اور باقی عبادات اور معاملات بہتر بنا سکتے ہیں، جھوٹ غیبت لڑائی وغیرہ سے بچ سکتے ہیں، تو ایک سال کیوں نہیں؟ جب ایک مہینہ کر سکتے ہیں تو ایک سال کیوں نہیں؟ 30 دن کر سکتے ہیں تو 30 سال کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، ضرورت اس بات کی سبحان اللہ کہ ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں اور اپنی سوچ کو بدلیں سبحان اللہ۔ اسلام بالکل مشکل دین نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے خالق ہیں ہماری طاقت کو جانتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی بھی نفس پر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب اللہ نے میرے آپ کے لیے اسلام کو پسند کیا سبحان اللہ تو اس پہ بے شک عمل ہو سکتا ہے، اور الحمدللہ ہسٹری میں اس پر عمل ہو چکا ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو فتح مل چکی ہے دنیا و آخرت میں سبحان اللہ۔ کامیابی ہی کامیابی ہے ایسوں کے لیے سبحان اللہ جو قرآن کو اور اسلام کو سبحان اللہ اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے ہیں۔ یاد رکھے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی بہترین سمجھ دے تاکہ ہم سبحان اللہ بہترین طور پر اپنی زندگی کو گزار پائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر پائیں۔ اور یاد رکھیں صرف ظاہر کی فکر نہیں کرے بلکہ باطن کی بھی فکر کرے۔ اس کا مطلب ہے سبحان اللہ کہ اگر کوئی بھوکا ہوتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بھوکا ہے، کمزور ہوتا ہے سبحان اللہ تو نظر آتا ہے کہ اس کی صحت خراب یعنی طبیعت خراب ہو گئی اس کی، اور اگر کہیں پہ فلڈس آ گئے ہو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے ہماری مال وغیرہ کی مدد کی۔ تو یہ ظاہر ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہمیں باطن کی بھی فکر کرنی ہے۔ وہ بے دین ہے یا پھر وہ ہدایت سے دور ہے یا پھر قرآن سے دور ہیں وہ سبحان اللہ، ان کے اعمال سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اعمال انہیں جہنم میں لے جائیں گے سبحان اللہ، تو ہمیں ان کی ہدایت کی فکر کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے جسمانی رزق جو ہمیں زمین سے ملتا ہے سبحان اللہ، اور ایک ہوتا ہے روحانی رزق سبحان اللہ جو آسمان سے وحی کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا، جسے اسلام کہتے ہیں، قرآن اور سنت جسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو یہ رزق ہماری روح کو بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں روح ہمارے جسم سے زیادہ اہم رکھتی ہے۔ یاد رکھیں روح کے بغیر جسم کی کوئی ویلیو نہیں۔ یاد رکھیں تو روح ایک ایسی چیز ہے سبحان اللہ جسے ہم نے مضبوط رکھنا ہے ہر ہمیشہ، اس کے سبحان اللہ جس کی یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ روح اگر مضبوط نہیں رہے گی سبحان اللہ تو وہ انسان سبحان اللہ زندہ مردہ کہلائے گا نا، کہ جو ہے اس کی روحانی صحت اگر پوری طرح سے ختم ہو گئی، وہ جہالت کی زندگی گزار رہا ہے سبحان اللہ، اس پہ کوئی دین کی بات کا اثر نہیں ہو رہا، وہ نہیں سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر رہا، تو یہ کیسی زندگی ہے سبحان اللہ، کیا فائدہ اس زندگی کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس طرح سے ہم نے کیا کرنی ہے، لوگوں کی باطن کی بھی، ان کے دلوں کی بھی فکر کرنی ہے، ان کی ہدایت کی بھی فکر کرنی ہے، خود ہدایت پہ سب سے پہلے آنا ہے، پھر دوسروں کے بھی اس پہ لانے کی کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے لوگوں کو، قرآن کا سفر سے ان کو سبحان اللہ گزارنا ہے۔ یاد رکھیں اور اس سبحان اللہ جو کہ رمضان میں خاص طور پر ہوتا ہے، یاد رکھیں رمضان میں قرآن کا سفر۔ اور اگر آپ نے سبحان اللہ میں قرآن گول سر میرا رمضان اسکیڈول جو میں نے شیئر کیا تھا، امید ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس میں میں نے بہت ڈیٹیل سے اپنے رمضان میں کس طرح سے اپنے وقت کو گزارنے والی ہوں، کس طرح سے میں نے ٹائم پلان کیا ہوا ہے، قرآن کے میرے کیا گولز ہیں، الحمدللہ میں نے دوسروں کو رغبت دلانے کے لیے، انسپائر کرنے کے لیے سبحان اللہ شیئر کیے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اس سے راضی ہو اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ملے۔ ہوپ میری تو یہی امید ہے کہ آپ نے ان سے فائدہ لیا ہوگا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا ہوگا، کیونکہ آپ تو سبحان اللہ جانتے ہیں صدقہ جاریہ کتنا اہم رکھتا ہے اسلام میں، کتنی خوبصورت چیز ہے الحمدللہ۔ تو اب بار بار تو آپ کو کہنا نہیں پڑتا نا کہ جو بھی آپ سنیں خیر کی بات ہو تو آگے پہنچائے سبحان اللہ، کہنا تو نہیں پڑے گا نا آپ کو، آپ الحمدللہ جانتے ہیں اور سنتے ہی آپ آگے فارورڈ بھی کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ یہی اچھا گمان ہے میرا آپ کے ساتھ سبحان اللہ، کیونکہ سبحان اللہ آپ تو ایمان والے ہیں، ساریون فی الخیرات کرتے ہیں، ڈیلے نہیں کرتے نیکی میں، کسی بھی نیکی میں سبحان اللہ جلدی کرتے، دوسروں تک لے جاتے، ہدایت عام کرتے، تو یہ سب سبحان اللہ آپ کے اندر خیر بھری ہوئی ہے الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ تعالی آج ہم جو ہے دیکھیں گے کہ شہر رمضان کیا ہے، شہر القیام ہے، اور اعتکاف کے بارے میں بھی آج ہم کچھ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسی دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے بچاتے ہوئے جو ہے ہمارے لیے آسان کرے اور اس سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔
تو دیکھیں کہ رمضان شہر القیام ہے، یعنی قیام کا مہینہ ہے، رات کے قیام کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادات کے طریقے جو ہے اور اوقات بھی بتائے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، رات کی عبادات ہو، ذکر و اذکار ہو، تو اس میں کتنی طرح کی عبادات ہم کرتے ہیں نا رمضان میں، اور یہ پوری زندگی میں عادت ڈالنے کے لیے سبحان اللہ ہم 1 منتھ پریکٹس کرتے ہیں یہاں پہ۔ سبحان اللہ، کہ ہماری پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادات میں، اس کی یاد میں گزرے۔ اور مومن کا تو ہر کام عبادت ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے خاطر ہر کام کرتا ہے، یاد رکھیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح عبادات پہ سب سے اہم چیز فرض نمازوں کے بر وقت ادائیگی ہے، یعنی فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنا یہ سب سے اہم عبادت ہے اسلام میں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ نوافل یعنی چاشت اور اشراق وغیرہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کرنا پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے کیا کیا، رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی جاگا اور اس کو عبادت میں لگایا، اور راتوں کو نیند قربان کی اس نے، تو کیا ہوگا اس قربانی کے بدلے میں؟ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مغفرت بہت اہم ہے، یاد رکھے، کیونکہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، اللہ اور اس کے بندے کے رشتے میں درار پیدا کرتے، تعلق باللہ کو کمزور کرتے، اور ایک بار اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا، آپ گئے خسارے کی طرف، آپ کے پاس شیطان آ جائے گا نا، کیونکہ اللہ سے دوری شیطان سے قربت، اللہ سے قربت شیطان سے دوری۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ نے کس سے قربت رکھنی ہے، کس سے دوری اختیار کرنی ہے۔ اگر آپ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قربت چاہتے ہیں، شیطان سے دور ہونا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رکھنا ہے۔ اور مومن تو ہر لمحہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے، چاہے وہ دنیاوی کام کر رہا ہو یعنی معاملات، یا پھر وہ سبحان اللہ عبادات میں رہ رہا ہو، ہر وقت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے۔ اور ان راتوں کو اللہ کی یاد میں گزارنا، نیند قربان کر کے، کس کے ساتھ؟ ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، تو کیا ہوگا کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ سے جب تعلق مضبوط ہوگا تو گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ دراریں سب سبحان اللہ ہٹ جائیں گے، اور پھر سے ایک سبحان اللہ نیا رشتہ سبحان اللہ مضبوطی کے ساتھ بن جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سبحان اللہ ہم ان راتوں سے فائدہ اٹھائیں جو رمضان کی راتیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ رات کی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ سورۃ سجدہ نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ کن کے؟ ایمان والوں کے پہلو، نیک بندوں کے پہلو کیا ہوتے ہیں؟ بستروں سے الگ رہتے، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ خود کا جائزہ لے، اپنے ایمان کا، اپنے نیک ہونے کا۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں نیک ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، تو جائزہ لے لینا اپنے نیکیوں کا، اپنے نیک ہونے کا سبحان اللہ، کہ میری کتنا سبحان اللہ وقت راتوں کا لگتا ہے اللہ کی عبادت میں، کیا میں خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتی ہوں ان راتوں میں، کہ جو ہے تہجد کے وقت کیا میں اٹھتی ہوں سبحان اللہ، کیا پھر میں سبحان اللہ نے جو بھی مجھے دیا خرچ کرتی ہوں؟ الحمدللہ آپ تو خرچ کر رہے، یاد رکھے، جو سن رہے وہ اپنے وقت کو یہاں خرچ کرے اللہ کی علم لینے کے لیے سبحان اللہ۔ اسی طرح دوسرے لوگ بھی جو بھی خرچ کر رہے ہوں گے، خرچ کر رہے ہیں نا سبحان اللہ، ایک طرح سے اللہ کی راہ میں سبحان اللہ، کہ کسی بھی طرح سبحان اللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس طرح سے جو کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ نیک لوگ ہیں سبحان اللہ، جو خوف اور امید کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہیں، راتوں کے وقت ان کے بستر سے پہلو الگ رہتے ہیں، اور جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کرتے اللہ کی راہ میں سبحان اللہ۔ اسی طرح یہاں کیا خرچ کرے؟ وہ اپنی نیند خرچ کر رہے، اپنا یعنی نیند قربان کر کے اپنا وقت خرچ کر رہے راتوں کو اٹھ کے وہ، الحمدللہ۔
اسی طرح عام دنوں میں قیام اللیل کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن رمضان کی برکت اور باجماعت نماز تراویح کی صورت میں یہ آسان ہو جاتا ہے، اور یہ نظر آتا ہے نا سبحان اللہ کہ رمضان میں رات کا قیام آسان ہو جاتا ہے باقی مہینوں کی نسبت سے۔ سبحان اللہ۔ متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں، تقویٰ کی بات آ رہی ہے یہاں، دیکھیں کہ جو ہے جن کے اندر تقویٰ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں متقین، اور تقویٰ شرط ہے ہدایت کے لیے۔ تو اگر آپ خود کو متقین بنانا چاہتے ہیں، یعنی تقویٰ لانا چاہتے ہیں خود کے اندر سبحان اللہ، تو اللہ سبحانہ اللہ متقین کی صفات بیان کرتے ہیں کہ جو ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، سورۃ الذاریات کی 17-18 کے جو ہے وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اپنی نیندوں کو دیکھ لیں، گھنٹے کیلکولیٹ کر لیں سبحان اللہ، میں کتنا سوتی ہوں اور میں کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سحر میں اٹھ کے استغفار کرتی ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ یہ تو تب ہوگا نا جب گناہوں پر شرمندگی ہو۔ اکثر لوگ سبحان اللہ گناہ کر کے بھی گناہوں کا احساس نہیں ہوتا ان کے اندر، نہ ندامت ہوتی ہے، نہ شرمندگی ہوتی ہے، نہ یہ گلٹ فیلنگ ہوتی ہے ان کے اندر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے، ہماری اصلاح کرے کہ سبحان اللہ ہم راتوں کو کم سوئیں، اور یاد رکھیں مومن سوتا بھی اسی لیے تاکہ وہ سبحان اللہ ایکٹیو رہ پائے باقی دن میں۔ وہ سبحان اللہ مزے کرنے نہیں سوتا، وہ سوتا بھی اس لیے سبحان اللہ کہ میں اپنی عبادات کو بہتر بنا پاؤں۔ 3 سے 4 گھنٹے کی نیند مومن کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھے سبحان اللہ عشاء کے بعد، اور وہ سحر کے وقت اٹھ جاتا ہے، اور اس وقت جو مزہ آتا ہے اللہ سے خود کلامیوں میں، واللہ سبحان اللہ اس کا مزہ جو چکھے گا وہی چکھے گا، یاد رکھے اسی کو معلوم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کوشش کریں سبحان اللہ کہ اپنے اندر تقویٰ لائیں، اور تقویٰ آنے کی صفات یہ سبحان اللہ کہ وہ کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت میں استغفار کرتے، عادت ڈال لیں رمضان میں ان دونوں چیزوں کی انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز کون سی ہے؟ رات کی نماز ہے۔ سبحان اللہ، رات کے نوافل ہے، تہجد کی نماز ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کی بھی عادت ڈال لینی چاہیے ہمارے اندر انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاسم۔ یعنی کیا فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے تہجد ضرور پڑھا کرو، یعنی تہجد کی عادت ڈال لو، کیونکہ سبحان اللہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے، یعنی ہم سے پہلے جو نیک لوگ گزر چکے ہیں جن کا ہم طریقہ مانگتے ہیں ہر نماز میں سبحان اللہ کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اور کن پر کیا؟ نیک لوگوں پر کیا، صالحین پر کیا سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تہجد کی عادت ڈال لو، کیونکہ یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہر نماز میں صالحین کا طریقہ ہی تو مانگ رہے ہیں سبحان اللہ۔ تو ایک طریقہ یعنی ان کا یہ طریقہ رہا ہے، ان کا یہ روش رہی ہے سبحان اللہ کہ وہ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے سبحان اللہ کہ صرف دعا کر کے بیٹھ نہ جائیں، دعا نہ سورۃ فاتحہ میں ہم کرتے ہیں کہ ان کا راستہ دکھا، تو بیٹھ نہیں جانا، کوشش کرنی ہے سلف صالحین کی زندگیوں کو سبحان اللہ جاننا ہے، علم لینا ہے، عمل میں ڈال کے خود کی اصلاح کرنے ہے، یاد رکھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ یہ صالحین کا طریقہ تھا کہ وہ تہجد کی عادت ڈال لیتے تھے اور تہجد پڑھا کرتے تھے، اور کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہ جو ہے اور تمہارے لیے اپنے رب سے قریب کا وسیلہ ہے، یعنی ذریعہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کا، گناہوں کو مٹھانے کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے بچنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائے اور ہم آگے جا کر بچیں ان سے، سبحان اللہ۔ تو تہجد کی عادت ڈال لیں، اس سے یہ ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان میں تراویح پڑھنا سنت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل دونوں سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو قیام کرایا، اور سبحان اللہ یعنی قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے، یعنی رمضان میں قیام کرو، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رغبت دلاتے تھے صحابہ کو۔ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک
کیا اور طویل قیام کیا، خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات تک ہمارے ساتھ رات میں نماز نہیں پڑھی، یعنی 30ویں رات تک نہیں پڑھی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی تراویح۔ پھر 23ویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے، یعنی 22 تک نہیں پڑھی، یعنی 33 تک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے سبحان اللہ کہ 23 کو پڑھی، اس سے پہلے نہیں پڑھی سبحان اللہ۔ تو 23ویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ 24ویں رات کو نماز نہیں پڑھی، لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تک نماز پڑھائی، یعنی تراویح کی نماز، پہلے 1/3، دوسرے دن آدھی رات سبحان اللہ، 3/4 سے لیتے ہوئے ہاف پہ آ گئے سبحان اللہ۔ اب یہاں پڑھائی، ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آرزو تھی کہ آپ باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے، یعنی 1/3 پڑھائی تھی، آج تو آدھی پڑھائی، ہم اور بھی پڑھتے آپ کے ساتھ سبحان اللہ، پوری رات پڑھتے ہم سبحان اللہ، باقی رات بھی۔ تو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے تو آرزو کی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیتی کہ تمہیں مل گیا اجر سبحان اللہ پورے رات کا قیام، کیونکہ تم نے امام کے ساتھ جتنا امام نے نماز پڑھائی اتنی تم وہاں موجود رہے سبحان اللہ، تو پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا تمہارے لیے۔ پھر آپ نے 27ویں رات تک نماز نہیں پڑھائی، یعنی 27 تک نہیں پڑھائی، لیکن 27 کو پڑھائی، 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلایا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر سے پوچھا کہ فلاح کا وقت کیا ہے، تو انہوں نے کہا سحری کا وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں نائٹ کو سبحان اللہ اتنی لمبی نماز پڑھی، تو صحابہ کو ڈر لگا، یعنی اندیشہ ہوا کہ کہیں سحری کا وقت نہ نکل جائے۔ تو سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آخری عشرے میں صحابہ کو ساتھ لے کر جماعت تراویح پڑھا کرتے تھے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو کرنے کے کام کیا ہے کہ اشراق اور چاشت کی نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کریں سبحان اللہ۔ اس کے بہت زیادہ فضائل ہمیں ملتے ہیں، اس کے بارے میں جیسا کہ میں ہر سیشن کے نیچے ریلیٹڈ لنکس دے دیتی ہوں، اس کے بارے میں بھی دے دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح دوسرا کہ قریبی مسجد میں تراویح باجماعت ادا کرے، جو مسجد قریب ہے اس میں جائیں سبحان اللہ، باجماعت تراویح ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تراویح سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھ کر جائیں جو امام آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے سبحان اللہ معلوم کریں کہ امام آج کیا پڑھانے والے ہیں، یا پھر جیسے کہ 1 جز روزانہ ہوتا ہے تراویح میں، یا پھر اس سے کم یا زیادہ تو ہوتا ہی رہتا ہے نا سبحان اللہ۔ تو جب آپ کو معلوم ہو تو ان کی آیاتوں کا سبحان اللہ جو آیت ہوتی ہیں ان کا ترجمہ پڑھ کر جائے، تاکہ سمجھ آئے نماز میں جو وہ پڑھ رہے ہیں، سنیں تو جب سنیں تو مزہ آئے گا، جب آپ سمجھیں گے کہ امام پڑھ کیا رہا ہے سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے ترتیل القرآن سبحان اللہ 1 جز 15 منٹس کا الحمدللہ ہے اپروکسیمیٹلی، تو اس میں خلاصہ بتایا گیا ہے کہ آج جز پڑھ رہا ہے امام سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم نے اس کو دیکھ کر جانا ہے، تو ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ہمیں مزہ آئے گا نماز میں جب ہم سمجھیں کہ امام اصل میں کیا پڑھا رہا ہے سبحان اللہ۔ اور یہ تب ہوگا سبحان اللہ جب ہم قرآن کو سمجھتے ہوئے اس کا حفظ کریں گے، اور یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی اصلاح کرے اور ہمارے لیے آسان کرے کہ سبحان اللہ ہم قرآن کو ویسا پڑھیں جیسے اس کا حق ہے، یعنی سمجھتے ہوئے پڑھیں، سنیں بھی تو ہمیں سمجھ آئے سبحان اللہ۔ جب سمجھ آتا ہے تبھی اثر بھی ہوتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، فوکس بھی بنا رہتے ہیں، یاد رکھیں۔ ورنہ امام کچھ پڑھا رہے اور ہمارا دماغ کہیں اور ہے تو ایسا نہیں ہوگا سبحان اللہ جب آپ سمجھیں گے۔ تو کوشش کریں کہ ترتیل القرآن جو میں دے رہی ہوں نیچے اس سے فائدہ لیں۔ اسی طرح نمازوں میں صرف نوافل کی تعداد پر ہی نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور خشوع پر بھی خاص توجہ دیں۔ اللہ اکبر، بہت دکھ کی بات ہے، یاد رکھیں سبحان اللہ۔ لوگ آج صرف سبحان اللہ 8-20 کرتے، لڑتے جھگڑتے رہتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تراویح کے معاملوں میں، نمازوں کے معاملوں میں سبحان اللہ، یہی تو میں کہتی ہوں کہ آج امت
کہیں نہ کہیں ڈکلینیشن کی یہ وجہ ہے سبحان اللہ کہ وہ محاسبے کے بجائے مباحثہ کرنا شروع کر چکی ہے سبحان اللہ. بحث مباحثہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ سبحان اللہ محاسبہ کریں کہ میں کتنی پکی ہوں اپنی نمازوں میں. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، ان کی نمازوں میں خشوع ہے یا نہیں، وہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ویسا پڑھ رہے یا نہیں، ان کے طریقہ کیسا ہے، وہ کیسے پڑھ رہے. یہ نہیں دیکھتے سبحان اللہ کہ جو ہے نماز پڑھ رہی ہے نہیں، لیکن یہ دیکھتے کہ کتنی پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اصل میں فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ نماز پڑھ بھی رہا ہے وہ شخص، یعنی کیسی پڑھ رہا ہے. رکعتوں کی فکر نہ کریں سبحان اللہ. ہمیشہ یاد رکھیں کہ آلویز کوالٹی از مور امپورٹنٹ دین کوانٹیٹی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتے، کوالٹی کو دیکھتے کہ جو ہے نماز کی قبولیت کے لیے کوالٹی ضروری ہے کہ کیسی پڑھی، کتنی پڑھی نہیں. آپ چاہے 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، 8 پڑھیں، 40 پڑھیں، 50 پڑھیں، جتنی پڑھیں بھائی، شرط کیا ہے کہ قبول تو ہو. قبولیت کے لیے کوالٹی، اس کے اندر شعور، خشوع ہو نمازوں میں. اللہ اکبر کبیرہ. اگر وہ نمازوں میں نہ خشوع ہے، نہ آپ سمجھ رہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. صحیح حدیث کا خلاصہ ہے سبحان اللہ کہ ایک شخص کے لیے اس کی نماز میں سے اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس نے سمجھا یا پھر اس کا دل اس وہاں موجود رہا. اللہ اکبر. تو چیک کر لیں کہ ہماری نمازیں کتنی قبول ہو رہی ہیں. کس کی فکر کرنی چاہیے، نمازوں کی، ان کی کوالٹی کی، یا پھر ان کے تعداد کی کوانٹٹی کی. کہاں جا رہی ہے امت آج؟ یہی تو میں کہتی ہوں کہ شیطان کا دھوکہ ہے انسان کو سبحان اللہ کہ کرنے کے کاموں پر سے فوکس ہٹا کے نہ کرنے کے کاموں پہ لگا دیتے ہیں. کیوں بحث، کیوں لڑائی، کیوں جھگڑے بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. فتویٰ نہیں سبحان اللہ، فتویٰ نہیں، تقویٰ اختیار کریں. بہت دل کو دکھانے والا موضوع ہے یہ سبحان اللہ کہ لوگ بڑے بحث مباحثے کرتے جس سے سخت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے جو بحث کرتے، یاد رکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے اور ہمیں بہترین سمجھ دے. اسی طرح فرض نمازوں میں عام دنوں کی نسبت زیادہ لمبا قیام کریں، اور حافظ قرآن اسے بہترین طور پر کر سکتے ہیں سبحان اللہ. اور نہیں بھی حافظ قرآن ہے، صرف کچھ حصہ آتا ہے قرآن کا، وہی بار بار ریپیٹ کرے، 2 سے 3 صورتیں لگا کے پڑھیں، لیکن قیام کو لمبا کریں. سورۃ فاتحہ کے بعد سبحان اللہ 2 سے 3 صورتیں پڑھ لیں جس سے آپ کا قیام لمبا ہو جائے انشاءاللہ تعالی. تو اسی طرح سبحان اللہ یہ ہے کہ جو ہے نمازوں میں سستی اور تاخیر منافقت کی علامت ہے، یاد رکھیں. ہر فرض نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کے پاس یہ بری عادت ہے کہ سبحان اللہ آپ نماز میں سستی کرتے یا پھر تاخیر ڈیلے کرتے ہیں کہ اب نہیں تب پڑھ لوں گی، ایسا نہ کریں سبحان اللہ. یہ منافقت کی علامت. منافق ایک ایسی گروہ کا سبحان اللہ یہ ہے کہ جو ہے ان کا عذاب کافروں سے بھی بدتر ہونے والا، یاد رکھیں. بہت ہی بدترین لوگ ہیں، اللہ سخت ناپسند کرتے ہیں منافقوں کو. تو وہ ایسا کرتے ہیں سبحان اللہ کہ سستی اور تاخیر کرتے نمازوں میں. ہوتے تو مسلمان ہیں سبحان اللہ لیکن اپنے عمل سے کفر کو ظاہر کرتے ہیں. جب اذان دیتے ہیں سبحان اللہ تو سستی کرتے ہیں. لبیک کہہ کے نہیں جاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار پہ کہ جو ہے اللہ میں حاضر ہوں، مجھے حی علی الصلاۃ کا، حی علی الفلاح کا پکار مل گیا، میں آ گئی. ایسا نہیں کرتے وہ لوگ. منافق کیا کرتے؟ سستی، تاخیر، اب نہیں تب نہیں اب سبحان اللہ. تو اس طرح سے اگر آپ کرتے تو اصلاح کی ضرورت ہے، یاد رکھیں سبحان اللہ. اور اس کی عادت ڈال لیں کہ اول وقت میں نے اپنے فرض نمازوں کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح رمضان و سنت الاعتکاف سبحان اللہ. رمضان اور اعتکاف کی سنت کے بارے میں ہم کچھ دیکھ کے انشاءاللہ تعالی آج کے سیشن کو کمپلیٹ کریں گے کہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادات کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے. اور اس کے باقی تمام ڈیٹیلز جو یہاں نہیں کہہ سکتی میں سبحان اللہ لنکس اس کے دے دوں گی سبحان اللہ، تاکہ آپ کو احسان کے لیول پہ سبحان اللہ اعتکاف کے بارے میں علم لیں اور عمل میں لا کر سبحان اللہ اپنی اصلاح کریں اور خوب سارا اجر آپ لے پائیں انشاءاللہ تعالی. یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی اگر بڑے شہروں دیہاتوں میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے ذمے ترک سنت کا وبال رہتا ہے. یعنی کوئی نہ کوئی ایک شخص تو بھی کم سے کم سبحان اللہ اعتکاف کرنا چاہیے کسی بھی شہر میں یا دیہات میں. اگر کوئی ایک بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کر رہا ہے میں کیوں کروں نہیں. کوشش کرے بھائی سبحان اللہ نیکی میں کیوں سبحان اللہ آپ پیچھے ہٹتے ہیں. کوشش کرے اعتکاف کریں آپ بھی سبحان اللہ. لیکن یہ سبحان اللہ سنت موقدہ کفایہ ہے نہیں، اگر ایک بھی کر لے تو کافی ہو جاتی ہے. اگر کوئی بھی نہ کرے تو اس کا وبال پڑے گا، یاد رکھیں. اور
اس کی مدت رمضان کا تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دن ہیں۔ یعنی جو سنت اعتکاف کی ہاں بات ہو رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، تو اس کی مدت کیا ہے؟ آخری عشرہ ہے، یعنی پورا آخری عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ آگے جا کر اس کے ڈیٹیلز آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس مدت میں دنیاوی کاموں، نفسانی خواہشات، دل پسند مشاغل اور اہل و عیال سے الگ ہو کر، یعنی سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جانا، اللہ کی عبادت کے لیے اس وقت کو وقف کر دینا، تو اسے کہتے ہیں اعتکاف۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحیح البخاری کہ جو ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، کہ جو ہے ہر سال رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال سے پہلے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر سال تو آخری عشرہ جاگتے تھے نا، یعنی آخری عشرہ سبحان اللہ اعتکاف کرتے تھے نا، لیکن سبحان اللہ وفات کے سال سے پہلے سبحان اللہ وفات کے سال جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے 20 دن سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں کم سے کم سبحان اللہ ایک عشرے کی اگر اعتکاف سبحان اللہ سبحان اللہ توفیق دے دے تو بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، یاد رکھیں۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکے تو جتنے بھی دن میسر ہوں وہ ان دنوں ہی میں اعتکاف کر لینا چاہیے۔ شرط نہیں کہ صرف 10 دن کریں، 10 دن تو سنت ہے، لیکن شرط نہیں ہے سبحان اللہ کہ آپ 10 دن کریں گے تو ہی قبول ہوگا، بالکل نہیں۔ آپ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی کر سکتے ہیں، یاد رکھیں سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ رمضان میں نہیں، یہ بات یاد رکھیں، میں غیر رمضان کی بات کر رہی ہوں، یا پھر رمضان میں بھی سبحان اللہ آپ نماز پڑھنے والے ہیں اور نماز کے بعد ذکر و اذکار اور دعائیں ہیں سبحان اللہ، تو 1 آدھا گھنٹہ لگ جائے گا نا اس کے لیے۔ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں آپ کہ اللہ میں اعتکاف میں بیٹھ رہی ہوں یہاں پہ سبحان اللہ، کہ جو ہے میں نماز اور تیرا ذکر کرنے بیٹھی ہوں۔ نماز بھی ایک طرح سے اللہ کا ذکر ہے، ذکر و اذکار دعائیں قرآن یہ سب اللہ ہی کے ذکر میں شامل ہے سبحان اللہ۔ اور اس میں شرط ہے کہ آپ سب سے الگ ہو جائیں گے، ایک الگ روم میں آپ آ جائیں گے سبحان اللہ، تو آپ کو نماز ذکر و اذکار کا ثواب کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے گا سبحان اللہ۔ جب آپ ملٹیپل نیتیں کر لیں گے تو ملٹیپل اجر آپ کو ملے گا سبحان اللہ۔ میں تو ایسے ہی کرتی ہوں الحمدللہ کہ جو ہے اسی طرح میں سبحان اللہ صرف اعتکاف کی بات ہی نہیں، میں جو ہے جو 13 14 15 ہر مہینے کے روزے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی جو ہے اس میں منڈے تھرسڈے بھی آ جاتے ہیں، یا پھر وہ 13 14 15 کو منڈے آ جاتا ہے یا پھر تھرسڈے آ جاتا ہے، تو میں 2 نیتیں کرتی ہوں، 2 ثواب ملتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو سبحان اللہ منڈے یا پھر تھرسڈے کا جو سنت روزہ تھا اس کا ثواب مل جاتا ہے، اور پھر 13 14 15 کا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اس کا بھی ثواب مل جاتا ہے، یاد رکھیں۔ اور شعبان میں خاص کر سبحان اللہ ہر ہی روزہ یا پھر منڈے تھرسڈے ہو تو یہ 2 روزے سبحان اللہ، یعنی 2 روزوں کا ثواب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بھی رکھتے تھے اور منڈے تھرسڈے کو بھی رکھتے تھے، تو منڈے تھرسڈے ویسی نیت کر لیتی ہوں۔ اور اب تو سبحان اللہ 13 14 15 بھی پرسوں سبحان اللہ جو ہوا شعبان کا کہ جو ہے اس میں اگر منڈے تھرسڈے آ گیا تو ایک تو منڈے تھرسڈے کا روزہ اس کا ثواب، ایک تو سبحان اللہ شعبان کا، اور ایک تو سبحان اللہ ایام بیس 13 14 15 کا ثواب۔ تو اس طرح سے ملٹیپل نیتیں کریں گے تو ملٹیپل ریوارڈس آپ کو ملیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طور پر فہم دے، حکمت دے کہ ہم ملٹیپل نیتیں کر کے اپنے کاموں کو بہترین بنائیں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی نظرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام قال اوفی بنظرک۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں 1 رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے۔ تو جو ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی، منت مانگی تھی کہ جو ہے میں 1 رات کا مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نظر پوری کرو، منت پوری کرو جو تم نے مانگی تھی سبحان اللہ، یعنی رات میں اعتکاف کرو مسجد حرام میں سبحان اللہ۔
تو اس طرح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دن میں ہی نہیں بلکہ رات میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. اور سبحان اللہ کچھ یہ ہے آگے جا کر آئے گا تو میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے تو یہ دیکھیں کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ انہا قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع. سنن ابی داؤد کی روایت ہے. آپ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں یہ سنت ہے کہ نہ وہ مریض کی عیادت کرے، یعنی آپ اعتکاف میں مریض کی عیادت آپ نہیں کر سکتے، جنازے میں نہ جائیں سبحان اللہ، یعنی نہیں آپ شریک ہو سکتے جنازے میں اگر آپ اعتکاف میں ہیں. عورت کو ہاتھ نہ لگائے، نہ ہی اس سے مباشرت کرے، یہ کام بھی نہیں کر سکتے اگر آپ اعتکاف میں ہو تو سبحان اللہ. نہ ہی کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے، بالکل نہیں نکل سکتے. لیکن اگر مجبوری آ جائے اس حالت میں کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو نکل سکتے. یاد رکھیں اسلام میں مجبوری کے وقت سب کچھ جائز ہے سبحان اللہ. یعنی آپ مجبور ہیں، آپ نکلنے کے بغیر آپ کا کوئی چارہ ہی نہیں تو آپ نکل سکتے سبحان اللہ. چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے نہیں جا سکتے آپ. اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا. یہ کب ہے؟ صرف اور صرف رمضان میں. یاد رکھیں سبحان اللہ. کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ہر دوران غیر رمضان میں بھی اگر آپ سبحان اللہ اعتکاف کرنا چاہتے تو روزہ ضروری ہے. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یاد رکھیں سبحان اللہ. اگر ہوتا تو سبحان اللہ آپ دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رات کو بھی روزہ، یعنی رات کو بھی اعتکاف کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی منت پوری کرو. اسے کیا معلوم ہوا سبحان اللہ رات کو تو کوئی روزہ نہیں رہتا نا، دن کو ہی رہتا ہے سبحان اللہ. تو یہ معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں، لیکن یہ سبحان اللہ کہ رمضان میں تو روزے فرض ہے نا، اور اعتکاف کیا ہے؟ نفل ہے، سنت عبادت ہے، اور فرض کے بغیر نفل قبول نہیں. ایسا ہی سبحان اللہ کہ آپ نے کس سے قرض لیا، آپ قرض ادا کرنے کے بجائے ان کو باقی تحفے دیتے ہیں، دوسری چیزیں دیتے ہیں، وہ قبول کریں گے اس کو؟ نہیں بھائی، پہلے میرا قرض اتارو اس کے بعد سبحان اللہ تم باقی دو. اسی طرح سے سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فرض عبادات ہیں نا، اگر آپ انہیں پورے نہیں کریں گے اور باقی نوافل کریں گے تو اللہ نہیں قبول کرے گا. یاد رکھیں آپ روزہ نہیں رکھ رہے رمضان میں، صرف اعتکاف کر رہے تو نہیں، وہ سبحان اللہ یہ ہوگا. اسی لیے کہا کہ اعتکاف کے لیے روزہ لازمی ہے رکھنا. لیکن اگر کوئی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، مجبوری ہے اس کی، تو روزہ تو اس کے لیے نہیں ہے بھلا. لیکن سبحان اللہ وہ اعتکاف کی طاقت رکھتا ہے تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے روزے کے بغیر بھی. کیونکہ مجبور ہے بھائی سبحان اللہ، وہ نہیں رکھ سکتا روزہ، لیکن اعتکاف تو کر سکتا ہے تو وہ کرے. دیکھیں حد الوسع کوشش چاہتا ہے اسلام ہم سے سبحان اللہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق تم عمل کرو. تو اس سے بالکل یہ نہیں نکالنا چاہیے کہ جو ہے صرف روزے سے ہی آپ اعتکاف کر سکتے ورنہ آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا. یہ سب بالکل نہیں ہے. یاد رکھیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی اصلاح کرے، ہمیں حق پہ جمائے رکھے. اور آخر میں کہتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہ جو ہے اعتکاف نہیں ہوتا مگر صرف جامع مسجد میں. تاریخ کو کہ جو ہے رمضان کی 20 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے، اور جب عید کا چاند نظر آئے تب اعتکاف سے باہر آ جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کی 20 تاریخ کے فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جاتے تھے اعتکاف میں، اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہی باہر آتے تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم بھی احسان کے لیول پر اعتکاف کریں اور فائدہ لیں اس سے. سبحان اللہ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے. یاد رکھیں آج کل تو سبحان اللہ عورتوں کے لیے مساجد شاید سبحان اللہ ان کی کمی ہے. جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اصلاح کرے ہماری سوچوں کی. تو جو ہے آپ عورتیں اس سے یہ نہ سوچیں کہ ہم تو اعتکاف سے غافل رہ جائیں گے. نہیں، آپ گھروں میں بھی ایک طرح سے الگ آپ کا حصہ سبحان اللہ جو آپ کی مسجد ہے آپ کے گھر میں سبحان اللہ، تو اس وقت اس جگہ پہ آپ کر سکتی ہے سبحان اللہ. یاد رکھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا تھا، یہاں تک کہ آپ کی وفات پائی، یعنی آپ نے وفات پائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا.
تو ہمیں اس سے دلیل ملتی ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ آج اگر عورتیں مجبور ہیں، نہیں جا سکتی وہ مسجد کو، نہیں ایسی مسجدیں موجود سبحان اللہ، تو یہ تو مجبوری ہے نا، تو مجبوری میں تو سب جائز ہے۔ آپ اعتکاف سے کیوں سبحان اللہ فائدہ نہیں لیتی؟ لیں اعتکاف سے فائدہ سبحان اللہ، گھر پہ کریں سبحان اللہ۔ اور میرا تو جیسے کہ میں نے کہا معمول ہی سبحان اللہ یہ ہے کہ جو جب نمازیں پڑھتے ہو پھر دوسرے کوئی بھی ٹائم ٹیکنگ سبحان اللہ عبادات کرتی ہوں، تو میں تو الحمدللہ اعتکاف کی نیت سے کرتی ہوں تاکہ ان عبادات کے ساتھ ساتھ مجھے اعتکاف کا بھی اجر ملے۔ یہ جو روایت تھی صحیح المسلم کی روایت تھی کہ اعتکاف عورتیں بھی کر سکتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی کیا۔ تو اس طرح سے کرنے کے کام ہم نے یہ دیکھے کہ زندگی کی اہم مصروفیات کا متبادل بندوبست ہو سکے تو اعتکاف ضرور کرے۔ پہلے فرائض یعنی آپ کا فرض ہے، خواتین اگر ہے تو کھانا وغیرہ گھر کی خدمت سبحان اللہ یہ آپ کا فرض ہے، یہ سب ہو جائے سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ اعتکاف کر سکتی ہیں تو کریں، اور مرد حضرات بھی سبحان اللہ کمانا اور وغیرہ ان کا جو فرض ہے سبحان اللہ اہل و عیال کے اوپر، تو جو ہے یہ اگر پورا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تو کریں۔ یہ نہیں سبحان اللہ کہ میں تو نہیں پکاؤں گی، میں تو سبحان اللہ اپنا اجر کماؤں گی، میں آگے بیٹھی تو اعتکاف کو نہیں ہے وہ کہ اعتکاف قبول ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے فرض کو پیچھے ڈالا ہے۔ آپ کا فرض تھا سبحان اللہ کہ اپنی گھر کی خدمت کریں، آپ کا فرض تھا، آپ نے پیچھے ڈال کے کہ اعتکاف کو بیٹھ گئے، نفل عبادت میں بیٹھ گئے، نہیں یہ قبول ہوگا۔ اسی طرح مرد حضرات بھی کہ میں تو اپنا اجر کماؤں گا، میں نہ سبحان اللہ باہر جا کے نہ کمائی کروں گا، کچھ بھی نہیں، میں بیٹھ جاؤں گا عبادت میں، اٹس ناٹ اسلام۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا متقی پرہیزگار ہے یہ شخص سبحان اللہ، دنیا تو اس کو چاہیے ہی نہیں، یہ تو بس دین کرتا رہتا ہے، ہم اسے دیندار سمجھتے ہیں ہم اس کو، لیکن بالکل ایکسٹریمزم ہے، اور ایکسٹریمزم اسلام میں سخت ناپسند ہے، یاد رکھیں۔ تو دنیا کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ دنیا کی ضروریات پوری کرتے ہوئے اگر آپ اعتکاف کر سکتے ہیں تو آپ کریں سبحان اللہ، ضرور کریں۔ اور اسی طرح سے خود اعتکاف نہ کر سکے کسی وجہ سے تو گھر کے کسی افراد کو سبحان اللہ کسی فرد کو اعتکاف کرنے میں مدد دیں۔ آپ نہیں کر سکتے، آپ کی کوئی بیٹی ہے یا پھر آپ کے کوئی بچے سبحان اللہ جو اعتکاف کر سکتے تو انہیں بٹھا دیں اعتکاف میں، ان کی مدد کریں، ان کے کام کچھ کم کر دیں۔ تو اس طرح سے دوسروں کی اعتکاف میں اگر آپ مدد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا نا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح اعتکاف کو مؤثر انداز میں یعنی گزارنے کے لیے اوقات کو تقسیم کریں کہ میں نے اتنے سے اتنے وقت میں اعتکاف کرنا ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ اپنے ٹائم کو اسکیڈول کریں گے، پلان کریں گے، تو اس سے آپ کے لیے آسانی ہوگی اعتکاف کرنے میں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح نوافل تلاوت قرآن، دعاؤں، ذکر و اذکار، مطالعہ کتب اور غور و فکر میں وقت گزاریں سبحان اللہ۔ نوافل میں، قرآن کی تلاوت میں، دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں، اور اسلامی کتابیں پڑھنے یا اسلامک لیکچر سننے میں سبحان اللہ، اور دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی اس پہ غور و فکر کرنے میں، ہر چیز میں سبحان اللہ۔ تو اس میں اگر آپ وقت لگائیں گے تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح ہر قسم کے غیر مفید کاموں اور مشغولیت سے پرہیز کریں، یعنی جو ویسٹ ہے یا لیس امپورٹنٹ ہے ان سب کو چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک مسلمان کے اسلام کا حسن ہے کہ وہ باقی تمام یوزلیس چیزوں کو چھوڑ دے، لا یعنی کو وہ چھوڑ دے سبحان اللہ۔ تو رمضان میں جب ہم اس کی عادت ڈالیں گے تو باقی مہینوں میں ہمارے لیے یہ عادت بن جائے گی کہ ہم یوزلیس سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے وہ میڈیا کی شکل میں ہو سکتا ہو یا پھر کچھ بھی اور جو آپ کو فائدہ نہیں دیتا سبحان اللہ، جو نان اسلامک ہے، یاد رکھیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے ہمیں۔ اسی طرح مسجد میں اعتکاف کے دوران دیگر ساتھیوں کے ساتھ غیر ضروری گفتگو اور بحث و مباحثہ یا لڑائی سے پرہیز کریں سبحان اللہ۔ زبان کی یہاں پہ حفاظت بتائی گئی کہ سبحان اللہ اپنی زبان کی حفاظت اس طرح سے کرو کہ غیر ضروری گفتگو نہ کرو، بحث مباحثہ لڑائی جھگڑے نہ کرو بھائی سبحان اللہ۔ اکثر ایسے ہوتا ہے سبحان اللہ دینی مسئلوں میں یا پھر کسی بھی اور میں اختلافات کی وجہ سے لوگ ایسا مسجد میں بھی لڑائی کم نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی اصلاح کرے، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ دینی معاملہ ہے، دنیاوی معاملہ ہے، کسی بھی سبحان اللہ معاملے میں بالکل غیر ضروری باتیں یا بحث مباحثے لڑائی جھگڑے ان تمام سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ عادت ڈال لیں اسی رمضان کو، استعمال کر لیں اس رمضان کو کہ اپنے عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بنائیں، اپنے اخلاق کو بیوٹیفائی کرے اس رمضان میں سبحان اللہ۔ اعتکاف کا مقصد جو ہے مقصد دخولت یعنی
گوشہ نشینی ہے، اس لیے غیر ضروری میل و ملاقات سے پرہیز کرے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ جو ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور یعنی لونلینس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اور جو ہے آپ ہیں، آپ کا رب ہے، یہ جو گوشہ نشینی جسے کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ مقصد ہے اعتکاف کا۔ تو غیر ضروری میل و ملاقات سے سبحان اللہ پرہیز کریں۔ دوران اعتکاف کسی بھی تکلیف پر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہے سنے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو جو ہے معاف کرے، ہم سے درگزر کرے، ہماری اصلاح کرے، اور ہم سے بہترین طور پر قبول کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔